والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں دو بے ایمانوں کی مثال بیان کی۔ ایک وہ کافر جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میدان قیامت میں اللہ ہم کو اگر اٹھا بھی دے جیسا تمہارا گمان ہے تو ہم تو بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، ہم تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، راہگیر مسافروں کو راستے بتاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور بھی جتنے نہ جانے نئے نئے کام جتنے وہ سب ہم کرتے ہیں۔ اگر دوبارہ اللہ نے میدان قیامت میں ہم کو اٹھایا بھی تو یہ خیر کے کام ہمارے کام آئیں گے۔ اور دوسری ان کافروں کی مثال اللہ نے بیان کی جو سرے سے ہی آخرت کے منکر تھے، کہتے تھے بعد مٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پہلے کوئی اٹھا نہ اٹھے گا نہ اٹھ سکتا ہے۔ تو پہلے کافر کی مثال قرآن نے یہ دی کہ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کی کہ جن کو امید اگر یہ باندھ دے کہ اٹھے گے دوبارہ تو ہمارے یہ اعمال ہمارے کام آئے گے، ان کی مثال اللہ نے یہ بیان کی جیسے ایک پیاسا آدمی صحرا میں نکلا ہوا ہے، اسے پیاس لگی تو دور کی جو ریت ہوتی ہے اس پر دھوپ کی تپش کی وجہ سے دور سے دیکھنے والا آدمی اسے پانی گمان کرتا ہے۔ جیسے عموماً یہ روڈ اور راستوں پر اس کا عموماً مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے اور آگے روڈ اگر اونچائی لیے ہوئے ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا پانی ہے، لیکن جیسے جیسے قریب جاتے ہیں بعد میں سمجھ میں آتا کہ یہ پانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحراؤں میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، اگر کوئی صحرا میں بھٹک گیا، چونکہ اب اس زمانے میں تو سواریاں ہیں، آلے سارے مشینریز ہیں اور آلات اور مشینیں ہیں جس سے فوراً سمجھ میں آتا اور ہر جگہ پانی دستیاب ہے۔ پہلے زمانے میں سواریوں پر اگر کوئی ریگستانوں میں بھٹک جائے تو وہیں پہ اس کی قبر بن جاتی تھی۔ آج بھی عرب سے قریب میں جو یمن سے لگا ہوا ہے 300 350 400 کلومیٹر کا صحرا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، بعض ان کی سزائیں بھی ہے، اگر کسی کو واقعی میں خطرناک سزا دینا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے وہ صحرا میں چھوڑ دیتے، سسک کر آدمی وہاں جان دے دیتا۔ تو جب دور سے کوئی دیکھے تو اور پیاس اگر لگی ہو، وہ بولتے نا کہ کسی آدمی کو اگر بھوک لگی ہو تو اس کو پوچھے 2 اور 2 کتنے تو کیا
4 روٹی، 4 نہیں کہتا، کیا کہتا؟ 4 روٹی، کیونکہ کیا لگی ہوئی ہے اسے؟ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک اور ایک کتنے ہوتے تو کیا کہے گا؟ 2 روٹی، 2 نہیں کہے گا، ساتھ میں روٹی کہے گا۔ ایسی پیاس اگر لگی ہو تو صحرا میں تو ہر ریت کے ذرات اسے پیاس معلوم ہے، پانی معلوم ہوتے، اور جب وہ چلتے 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 اس کے قریب پہنچتا ہے تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک تو امید بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور غصے اور جھنجھلاہٹ میں آ جاتا ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہیں مر جاتا ہے۔ تو یہ پہلے کی مثال ہے۔ ایک پہلا کافر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا کہ اگر اللہ دوبارہ اٹھائے گا تو مجھے خیر کے کاموں کا اجر ملے گا اور اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس کافر کی مثال یہ ہے کہ امید باندھا ہوا ہے آخرت پر، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سارے خیر کے کام اکارت ہو جائے گے، ضائع ہو جائے گے، رتی برابر بھی اللہ اس کو اجر نہیں دے گے۔ تو گویا امید باندھا ہوا ہے، اور ایک دم سے جب آخرت میں پہنچے گا تو جیسے یہ دور سے دکھنے والی ریت پانی نظر آتی، ویسے وہ بعد بادل موت پر اعمال کو دیکھے گا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو حسرت میں یہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال اللہ نے دی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہیں بادل موت کے اگر انہیں امید ہے کہ اگر دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یہ خیر کے کام ہمارے ساتھ آئیں گے، اللہ کہہ رہے ان کے اعمال کا سراب بقیعۃ، چٹیل میدان میں اس ریت کی طرح ہے، یحسب الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پانی کے پاس پانی گمان کر کے آتا ہے ریت کے پاس، اور وہاں پر اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اس موقع پر وہاں قضاء الہی آ جاتی، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور موت اس کے حساب کو تمام کر دیتی، ختم ہو جاتی، موت آ جاتی اسے۔ ایک تو پیاس کی شدت ہوتی ہے، دوسری نا امیدی، بھاگتے ہاپتے وہاں پہنچے اور پانی نہ نظر آئے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے، دنیا والوں کی طرح نہیں حساب کو ٹائم لگ رہا ہے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال کا نہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ اور پھر دوسری مثال ان کافروں کی یہ بیان کی کہ جو کافر آخرت کے سرے سے ہی منکر ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے دی کہ جیسے کوئی تاریکی ہے، گہرا سمندر ہے، اور رات بھی ہے، گہرا سمندر بھی ہے، اور ایک موج کے اوپر دوسری موج اس کی آتی ہے، پھر بادل بھی اس پر آ گیا ہو تو کتنی اندھیریاں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پانی میں اگر کوئی جائے تو کچھ نظر آئے گا اسے؟ پہلے گہرا سمندر، پھر اس پر موج پر ایک دوسری موج، پھر اس پر بادل، اور وہ سمندر کے نیچے کوئی آدمی اگر داخل ہو جائے تو کوئی چیز نظر آئے گی اسے؟ ہاتھ کو آدمی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کہہ رہے کہ جو کافر آخرت کے منکر ہیں ان کے سامنے میدان قیامت ایسے ہی ہے، وہاں پہنچتے ہی وہ ختم ہو جائے گے۔ اس لیے اگلی آیت میں اس کی مثال لی، او کظلمات فی بحر اللجین یغشاہ موج من فوقہ موج
اوپر ایک موج اسے ڈھانپ دے اور اس کے اوپر ایک موج اور موج کے اوپر بادل سائے کیے ہوئے ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی تاریکیاں ہیں جن میں سے بعض کے اوپر ہے، اذا خرج یدہ لم یکد یراها، جب کوئی وہ اپنے ہاتھ کو اگر نکال لے تو وہ اسے دکھائی بھی نہ دے۔ ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ آدمی ہاتھ کو تو بھی اتنا قریب جا کر دیکھ سکتا ہے، پیر کو دیکھ سکتا ہے اتنا قریب، اس لیے فرمائے اتنا اندھیرا ہے کہ ایسے ہاتھ یہاں پر بھی اگر لے کر آئے تو اسے نظر نہ آئے۔ اتنی اندھیری اس سمندر اور دریا میں ہوتی ہے، تو جس طرح نا امیدی ہو جاتی ہے بچنے کی، جاتے ہی اب کیا دکھائے نہ کچھ ہوگا، ایسے ہی میدان قیامت میں پہنچتے ہی جو منکر آخرت ہے وہ اس طرح نا امید ہوگے، اور چونکہ انہیں نور ہدایت ملا ہوا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو گزشتہ آیتوں میں آیا، نور ہدایت کی صلاحیت جسے چراغ لگا لینے فوراً بھڑک اٹھے، وہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ دعا کرو اللہ ہمارے دل کو ایسا نہ بنائے، ورنہ دل پر اگر مہر لگ گئی نا تو کتنا ہی بڑا بزرگ، کتنا ہی بڑا داعی، کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا کوئی اللہ والا اس کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دل پر اگر مہر لگ جائے، جو مثال آئی نا گزشتہ زیتون کی، تو کم از کم دعا کرو زیتون تو باقی رہے ہمارے دلوں میں، کہ کوئی چراغ لگا لے تو فوراً بھڑک اٹھے، فوراً روشن ہو جائے، ورنہ اللہ ہی اگر نورانیت نہ دے دل میں تو اس کے لیے ذرہ برابر بھی نور نہیں ہے۔ اور یہ نورانیت آئے گی کیسے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت میں غور کرنے سے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں دلائل قدرت بیان کیے گئے، قدرت کے دلائل، کہ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے، تاکہ اس کل کائنات میں غور کر کے آدمی کے دل میں اللہ کی ہیبت بیٹھے، اللہ کی عظمت آئے۔ اجل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عظمت دل میں لیا کرو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور پرندے بھی پر پھیلائے پھیلائے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں میں جو ہے ملائکہ، فرشتے، حدیث میں آتا ایک بالغ جگہ باقی نہیں ہے آسمان میں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ آسمان تو سارا اسے چرچراتا ہے، حدیث میں نا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان چرچراتا ہے اللہ کی عظمت سے، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ تو اوپر تو ساری عبادتیں، ایسی زمین میں اللہ کہہ رہے زمین میں بھی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور تسبیح تقدیس بیان کرتی ہے، اور اس میں اسپیشل تذکرہ اللہ نے پرندوں کا کیا، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ پرندے بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کیسے اڑتے اڑتے، یہ ہمارے عبرت کے لیے اللہ نے بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میدان قیامت میں ایک جماعت جب جنت میں داخل ہوگی بغیر
حساب کتاب کے تو وہ کون ہوں گے؟ افئدتهم کافئدۃ الطیور، ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہو گئے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جو صبح میں اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں اور رات میں پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اتنا توکل اللہ پہ۔ تو جن لوگوں کا توکل واقعی میں توکل پرندوں کی طرح ہو، یہ بھی ضروری ہے، واقعی میں توکل ہو، ورنہ توکل کے نام پہ لوگوں کے جیب پہ نگاہ نہ ہو۔ میں تو بہت بڑا اللہ والا ہے بولے، خالی مسجد میں رہتا، اور وہی جو پرسوں بات ہے، جدھر سے جیب جھکے ہوئے دکھا ادھر سے سلام۔ ایسا نہیں، واقعی میں پرندوں کی طرح متوکل، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح میں جاتا ہے تو بھوکے پیٹ، کون ایسا پرندہ ہے جو ہمارے انسانوں کے جیسا بہت غلے جات اور بڑی بڑی عمارتیں اور 2-2 سال کے غلے جمع کرتا؟ ہر ایک صبح گھونسلے سے خالی پیٹ اللہ اس کو روزی دیتے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا، خالی پیٹ نکل کر جب جاتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا، یہاں کھا کھا کے ایک دم مسیح سور ہو جاتے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے۔ ارے بھئی کیسے؟ ہاں چل رہا، اللہ کا شکر ہے، کیسا بولتے؟ ہاں اللہ کا شکر، کھلا رہا اللہ۔ یہ جو ہاں ہے نا، اس میں پوری ناشکری ٹپکا تھا۔ ایک ہی مہینے کا راشن ہے گھر میں خالی، اور 15-20 ہزار تو خرچے کو رہتے اتنا مہینے کے، اور 25-30 ہزار چکری شادی کو رکھے ہوئے اکاؤنٹ میں، باقی کہاں ہے؟ تو دکان بھی چلتی ہے، 1000-2000 روپے ملتے اس میں روزانہ، نہیں تو اتنا کچھ بھی نہیں نا۔ دوسروں کو دیکھو نا کیسا کیسا ہے، یہ اتنے ناشکرے۔ اس لیے اللہ نے اسپیشل پرندوں کا ذکر کیا۔ پرندے بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے، جبکہ پرندوں کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی نہیں، کوئی ان کے لیے رزق کا انتظام نہیں۔ جیسے ہم سبب سے جڑے ہوئے، یہ میری دکان، یہ میری فلاں چیز، یہ میری گاڑی، یہ میرا سبب، جیسا ہمارا ہے کہ صبح میں اٹھے گے تو کوئی مسئلہ نہیں، رات میں اٹھے گے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی ناشکرے۔ پرندے صبح میں خالی پیٹ جاتے تو دیکھو صبح میں کیسے چہچہاتے اللہ کا ذکر کرتے، چہچہاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے۔ اور پھر پرندوں کے بعد عمومیت سے اللہ نے ذکر کیا، کل قد علم صلاۃ و تسبیحا، صرف پرندوں ہی کی بات نہیں بلکہ ہر ایک جان کا رکھنے والا اسے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ ہر ایک اللہ کی مخلوق اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا اسے پتہ ہے۔ اب یہ نماز کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز اور اس کی تسبیح ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ تفسیر انہوں نے لکھی، اللہ نے جس کو جس کام میں لگایا ہے، جس مقصد کے لیے، اس میں لگنا ہی اس کی نماز اور تسبیح ہے۔ چاند کو بنایا اللہ نے رات میں روشنی دینے کے لیے۔ چاند کو کیوں بنایا؟ رات میں، اگر چاند رات میں روشنی دے رہا ہے تو وہ نماز بھی اس کی وہی ہے، تسبیح بھی اس کی وہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا رات میں چاند نکلا مگر بولا آج تو نورانیت نہیں دوں گا میں، وہ اپنا کام کرتا۔ کوئی ہاں سبب آڑے آ گئے الگ بات، چھت کے نیچے کھڑے کے بولے چاند تو دکھ رہا نہیں، بولے بوڑے تھے بولے، تو وہ سبب آ گیا آڑ، ورنہ اس نے اپنی روشنی چھوڑی ہوئی۔ سورج کو اللہ نے حکم دیا روز فرما برداری کہ روز صبح میں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں غروب ہونا ہے، تو اس کا نکلنا اور غروب ہونا ہی اس کی نماز اور اس کی تسبیح ہے۔
سیاروں کا، ستاروں کا، نباتات کا، جمادات کا، اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں لگنا ہی ان کی نماز اور اس کی تسبیح ہے۔ ہماری نماز الگ ہے، ہم کو کہا اس طرح نماز پڑھو، اب اس میں لگنا ہماری تسبیح ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ ہم یہ چھوڑ کے خالی کمانا کھانا، یہ نماز پڑھیں گے تو گویا ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ماں سوائے انسان اور جنات کے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے مگر اس کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ ہماری نماز پڑھنے کا انداز الگ ہے اور دنیا میں ہر چیز الگ ہوتی ہے، خالی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ مختلف ہو جاتی ہے۔ جیسے زبان، ہمارے ملک کی زبان، تھوڑا آگے جاؤ تو ملیالم زبان، کیرل زبان، ادھر جاؤ سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، ایسے ہر ایک کی مختلف زبانیں، تو ان کا طریقہ مختلف، ان کا پہراوا مختلف۔ ایسے ہی نماز انسان اور جنات کی جو ہے اس کے علاوہ نماز جانوروں کی الگ ہے، نباتات کی الگ ہے، حیوانات کی الگ ہے، ستارے سیاروں کی الگ ہے۔ اور رہی بات تسبیح، تو ہر ایک میں اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کر دے، ہر ایک میں اتنا شعور ہے۔ جانور اپنے حساب سے پاکی بیان کر دے، ارے ہے نہیں ہے، ایک گونگے کو دیکھو، گونگے کو جسے بولنا نہیں آتا ہے، یہاں آئی تھی نا جماعت، کیسا بتا رہا تھا اشارے سے، آدم علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ سنایا تو گونگے نے، قابیل اور حابیل کا، کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو کس طریقے سے کھود کے اندر اس کی نائیں ڈالی، جب کوے نے اسے بتایا تو وہ اشارے سے، ہم زبان سے بولے، وہ اشارے سے بولا، اس کی تسبیح وہ ہے۔ تو جب انسانوں نے بھی اتنے یعنی تعارف کے مختلف انداز ہے تو پھر اللہ کی تو کئی ہزار مخلوقات ہے، اس کے تسبیح کے نرالے انداز ہے، اور ہر ایک مخلوق، کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی تسبیح میں، نماز میں۔ اور بعض مفسرین نے دعا کا ترجمہ کیا ہے، اور ہم کو بھی ہماری نماز کا پتہ ہے، ہماری تسبیح کا پتہ ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیح میں ہم بھی داخل ہیں، ہم کو پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، ان کے کام کاج سے، ان کے کرتوتوں کے اللہ بالکل باخبر ہے، تھوڑا سا بھی کام کرے تو اللہ باخبر ہے، تھوڑی بھی اطاعت فرما برداری کرے اللہ باخبر ہے، تھوڑی سی بھی معصیت اور نافرما برداری کرے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اسی لیے آگے دلائل قدرت اللہ نے بیان کیے، بارش کے موسم کے اور اسی طرح اپنی بادشاہت کے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ جو بادشاہ اتنا اعلیٰ اور برتر ہو، پھر اس کی طرف لوٹ کر بھی ہمیں جانا ہے، تو لوٹنے سے پہلے اس کی تیاری بھی کر دے۔ آدمی کو اگر کسی عامدار، خاصدار، نگر سیوک کسی کے پاس جانا ہے، کہنا ہے کہ اس کے پاس جانا ہے، تو جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، کون کیا بولے گا، کیسا کرے گا، کیا پہنا کے جائے گا، اس کو خوش کرنا ہے نا، اسے اس کے خوش کرنے کے راستے کیسے رہے گے، وہ ایسا یہ ایسا، کچھ پٹی بھی گلے میں ڈال لیں گے، ارے ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بادشاہ کو خود کرنا ہے۔
اللہ کہہ رہے آسمان اور زمین کا بادشاہ میں ہے، میرے پاس تم کو آنا ہے، تو آنے سے پہلے وہ سارے کام کر کے آؤ جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ آنا تو سب کو ہے، آنے کا پتہ کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت ہوگی۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جب سرزمین ہی کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں موت ہوگی تو وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ کتنے لوگ اورنگ آباد میں گئے وہیں پہ دفن ہو گئے، کتنے لوگ بمبئی میں گئے وہیں دفن ہو گئے، کتنے لوگ حج میں گئے وہیں دفن ہو گئے۔ جگہ کا پتہ ہے کس کی موت کہاں آئے گی؟ جب جگہ، اس لیے قرآن نے دیکھو وہ آگے کی چیز بیان کر دی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس سرزمین میں تم مرو گے وہی تمہیں پتہ نہیں، تو جب جگہ کا پتہ نہیں تو وقت کا کیسا پتہ چلے گا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ آدمی جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری بھی کرے، کیونکہ اس بادشاہ کے سامنے جانا ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بادلوں کا تذکرہ کیا، اس کو انشاءاللہ سنیچر کے دن ذکر کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم